قرآن کی 5 صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، قیامت تک آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ ایسا انسان جو قرآن کی ان صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، عذاب قبر اور عذاب حشر سے محفوظ رہتا ہے اور دنیا سے رخصت ہوتے ہی جنت پا لیتا ہے۔ ان صورتوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے 23 سال کے عرصے میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کی ہدایت کے لیے رہنمائی کی۔ اس میں مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا کہ جن کی تلاوت اور ان کے اوراد کر کے انسان نہ صرف اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے، بلکہ قرآنی صورتوں کے ذریعے سے ہر انسان اپنے فوت شدگان یعنی اپنے مرحوم والدین کی بخشش و مغفرت کا سامان بھی مہیا کر سکتا ہے، اور اس کلام میں موجود مختلف صورتوں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وظائف و اذکار بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، بے شک دلوں کا سکون تو بس اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کے دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا ہے، حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کروائی ہیں جو کہ اسی کلام پاک یعنی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے، جس کے ذریعے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد یکتا جان پائیں اور اسی کو قادر مطلق جان کر اس کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قرآن پاک کی 5 ایسی خوبصورت صورتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو پڑھنے سے ثواب ملے گا ہی، لیکن ثواب کے علاوہ ان کے ایسے فوائد بھی بتائیں گے جو احادیث کی روشنی میں بے مثال ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان صورتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، انسان قیامت تک آنے والے بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، انسان کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں اور مشکلات ان صورتوں کی تلاوت کی برکت سے جاتی رہتی ہیں، اور ان کی تلاوت کی برکت سے مال و دولت کی ایسی ہے کہ اس مال و دولت کے اثرات سے انسان کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا آپ کو ان صورتوں کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ بلا شبہ قرآن مجید اللہ پاک کا کلام ہے اور کسی انسان، جن یا فرشتے کے کلام اس میں شامل نہیں، چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لیں، پھر فرمایا وہ اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے، اسی لیے کلام اللہ یعنی قرآن پاک بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی طرح ہی غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں،
وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی کہ جو شخص اس قرآن پاک کے ایک ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو قرآن پاک کی ان 5 سورتوں کا خاص وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی سمجھ آ سکے۔ تو ناظرین کرام، قرآن پاک کی ان 5 سورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، تو رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس بندے کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق مال و دولت کی ریل پیل چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کی قدرت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سارے وظائف کا سردار وظیفہ ہے، اور اس کو شروع کرنے سے انشاءاللہ آپ پر بہت جلد اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے تمام بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے، اور آپ اس عمل کو کرنے سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، کسی نے آپ کے کاروبار کو نظر بد لگا دی ہے، جس کے سبب آپ کا کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے سکونی ہے، بے برکتی ہے یا پھر مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے اوپر سے تمام تر بندشیں اور رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی خوشیوں سے روشن اور منور ہو جائے گی۔ آپ کے جو بھی درینہ مقاصد ہیں، جو بھی آپ کی پرانی سے پرانی حاجات ہیں، وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، وہ ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں پاتا، یا پھر آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا، نہ ہو رہا، پھر آپ کسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو رہی، تو اب آپ کی ہر طرح کی مایوسی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آج کے اس عمل کو کرنے سے ہر مایوسی، پریشانی اور ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے اوپر سے بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد اور حسد، جادو ٹونا وغیرہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کی تمام طرح کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ فوری دور ہو جائے گا۔ آپ نے تمام فضائل کو حاصل کرنے کے لیے یہ کہ قرآن پاک کی 5 سورتیں جو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، انہیں ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جب ہم کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ ہمیں ہمارے مزاج کے مطابق اور ہمارے جسم کے اندر موجود تمام مسائل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسی ادویات کا مرکب بنا کر دیتا ہے کہ جس سے جسم کے اندر موجود تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں مریض اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب و تندرست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ان 5 سورتوں کا وظیفہ بھی ایسا ہی وظیفہ ہے کہ جس میں ہر انسان کو درپیش تمام معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان تمام معاملات کا علاج پیش کیا گیا ہے کہ بیماری کی جو بھی نوعیت ہو وہ ان 5 صورتوں کے مرکب سے فوری طور پر مسائل کے حل کی جانب گامزن ہو جائے، اور پھر اس وظیفے کو کرنے والا انسان انشاءاللہ ہر طرح کی بندش، تنگی، رکاوٹ، حسد، نظر بد، فتنہ، وبال، مسائل، بیماری اور ہر طرح کے گناہوں کی معیت سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے کاروبار میں، رزق میں، لین دین میں اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں شامل ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے والے سے بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کی پاک وہ ذات، وہ ہستی ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہیں چھو سکا۔ تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، نہ حادثات اسے بدل سکیں، نہ اسے زمانے کی بے ثباتی کا کوئی خوف، پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کی پیمائش کا صحیح علم اس کے پاس موجود ہے۔ وہ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی وہ سب جانتا ہے۔ اس کو آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی سب معلوم ہے۔ کسی اونچے سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیر کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام رازوں سے باخبر ہے۔ وہ تمہاری سانسوں کو باہر نکلتے اور اندر اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پہ اس کے گرنے کی آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز کو سنتا ہے۔ بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وہ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور اکیلا رب ہے۔ ناظرین کرام، امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں مسن احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا جسم مبارک ہل رہا تھا اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ زمین پر گر پڑیں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت کہتے ہیں، اور یہ معرفت انسان کے اللہ کو دیکھے بغیر محسوس کر لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی اس عظیم کائنات میں جس کا ہم ایک بہت ہی معمولی قطرہ ہیں، تو ہمیں صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ انسان کا اور کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ بے شک وسائل، ذرائع اللہ کے خزانوں میں، اور کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اللہ رب العزت کا کوئی کام اٹک گیا تھا کہ جس کو سر انجام دینے کے لیے انسان کی تخلیق ضروری تھی۔ انسانی حرکت کا واحد مقصد اللہ کی عظمت، بڑائی اور شان کو جاننا سمجھنا ہے، اور اس خدا وحدہ لا شریک کی عبادت سر انجام دینا ہے۔ اس خدائے قدوس نے انسان سے صرف اپنی عبادت طلب فرمائی ہے، اس لیے ہر صبح ہر شام اللہ رب العالمین کو یاد کرو، کیونکہ یہی انسانیت کی معراج ہے اور امتیاز ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری دنیا اس کی غلام بن جاتی ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ جس کا دوست بن جاتا ہے
پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں اور اس کے دوست اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ ایک بار اللہ کا ہو کر تو دیکھیے، ایک بار اللہ کی ذات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر تو دیکھیے، پوری دنیا آپ کے تابع نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ اللہ کے لیے مرنا، اس پر مر مٹنا سیکھیں اور اس کے لیے جینا سیکھیں۔ خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو اور غم میں بھی اسی کا لحاظ اور اظہار بھی وہی جو اسے پسند ہے۔ لہٰذا ہر دم ہر لمحہ اس کی رضا و خوشی کی خاطر جئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں ہر لمحہ اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جان لیجیے کہ اسلام نے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے 4 طریقے بتائے ہیں۔ دل سے اس کا شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ اس کی بجائے احترام کسی دوسرے کا کریں تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو اگر ہم اللہ کی بجائے کسی اور کا احترام و اکرام کریں گے تو ایسے عمل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حد ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک فطری عمل ہے کہ جس پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کی پسند کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے خالق حقیقی کو مان کر اس مالک احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ہر وقت انسان کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے اظہار کرے اور اس میں ریاکاری شامل نہ ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کی ہوئی نعمت پر شکر الحمدللہ کہیں۔ مثال کے طور پر الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو چھوٹی چیز دے تو اس پر جزاک اللہ کہہ دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا عملی طور پر استعمال کرنا اور استعمال کے بعد اظہار کرنا چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے انتہائی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی حسن و جمال کا شاہکار ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اور صاف ستھرا نیا لباس نہیں پہننا چاہیے بلکہ فقیروں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، تو یہ حدیث ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہوں اور ہم انہیں استعمال نہ کریں تو یہ بھی ایک طرح کی ناشکری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیے ناظرین محترم، آج کے خاص الخاص عمل کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے کون سی 5 صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور کس طریقے سے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ جس سے آپ کی پوری زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ انتہائی خوشگوار اثرات آپ کی زندگی پر نمودار ہو جائیں گے اور آپ خود کو دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں شمار کرنے لگیں گے۔ علماء کرام، اکابرین امت اور بزرگان دین کے شب و روز کی محنت اور تحقیق سے قرآن پاک کی 5 ایسی صورتیں بتانے جا رہے ہیں جو انسان کی زندگی میں درپیش
تمام مشکلات کے حل کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ان صورتوں کی تلاوت کرنے والے کی 7 نسلیں قیامت تک سنور جاتی ہیں۔ قبر و حشر میں اسے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ مرنے کے بعد وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اس کی تمام مشکلات پریشانیاں ساری ختم ہو جائیں گی اور اس کی نسلیں تک ترقی کامیابی کی طرف گامزن ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، ان صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے سورۃ ملک، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کی برکت سے پوری رات اور پورے دن میں اگر خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ سورت مبارکہ اس کی ہر طرح کے عذاب قبر سے حفاظت کرتی ہے۔ اس کی قبر میں اس سورت مبارکہ کی برکت سے جنت کے بچھونے بچھائے جاتے ہیں اور جنت کی کھڑکیاں ایسے شخص کی قبر میں کھول کر اس کی قبر کو تحت نگاہ وسیع اور عریض فرما دیا جاتا ہے، اور یہ سورت مبارکہ اپنے پڑھنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی ہے اور اللہ رب العالمین سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش مغفرت کے لیے ضد کرتی ہے، حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا کر ہی چھوڑتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہماری پوری زندگی کا مقصد ہے، حیات یہی ہے، ہم اللہ کو اس طریقے سے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی یعنی آخروی زندگی میں جنت کا حصول ہو جائے۔ تو اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، دوسری سورت جو آج کے اس وظیفے میں شامل کی گئی ہے وہ سورت کہف ہے۔ اللہ کی روشنی یعنی اللہ کا نور حاصل کرنے کے لیے ہر جمعے کے دن سورت کہف کی تلاوت ضرور کیا کریں، اور جو شخص سورت کہف کے شروع کی 10 آیات زبانی یاد کر لیتا ہے تو یہ آیات اسے دجال کے فتنے سے بچائیں گی۔ یعنی الحمدللہ سورت کہف ایسی بابرکت ہے کہ اس کی تلاوت میں صرف ایک دن یعنی جمعے کے دن کرنے سے ہی انسان ہر طرح کے دنیاوی فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر دجال بھی آ جائے گا تو اس سے بھی حفاظت ہوگی۔ ناظرین، قرآن پاک کی تیسری سورت سورت کوثر ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ دشمنوں سے نجات دیتا ہے، مال و دولت کثیر مقدار میں عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے جواب میں نازل کی گئی ہے۔ تو اس کی تلاوت روزانہ کسی بھی نماز کے بعد کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو تمام تر شیاطین، جنات اور دشمنوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ نمبر 4 سورت اخلاص ہے، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے ہی 1/3 قرآن پاک کے 10 پارے پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے، اور جو شخص سورت اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے تو اسے پورے قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ چلتے پھرتے اپنے روزمرہ کے کاموں کے درمیان سورت اخلاص پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ان کے تمام بگڑے ہوئے کام آسان ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایسے گھروں پر اللہ کا خاص نور، اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ ایسے لوگ خود بھی اور ان کی اولادیں بھی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کامرانی حاصل کر پاتے ہیں۔ لہٰذا سورت اخلاص جو کہ خاص اللہ کی توحید کو بیان کر رہی ہے، اس کی فضیلت اور اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی 5ویں اور آج کے اس وظیفے کی آخری سورت سورت ناس ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو تمام تر شیطانی وسوسوں، شیطان کے شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ یہ 5 سورتوں کا ایسا خوبصورت تحفہ ہے کہ جس کو روزانہ اگر انسان تلاوت کرتا رہے تو وہ تمام تر پریشانیوں، جادو ٹونے، حسد، نظر بد، شیاطین، جنات، دشمن، پریشانی، رزق کی تنگی،
بے سکونی سے محفوظ رہتا ہے، اس کی زندگی میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ ان 5 صورتوں کی تلاوت کرنے سے اس کی 7 نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ ان صورتوں کی تلاوت کرنے والا مرنے کے بعد جنت پا لیتا ہے، اس کو زندگی میں کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش نہیں آتی ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ ان صورتوں کو پڑھنے والے کی زندگی دن بدن آسان اور بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ ان 5 صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو ان پر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے کلام سے اپنی زندگیوں کو روشن اور منور کر لیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کے ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اپنی زندگی، موت اور آخرت کو سنوار لیجئے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔